السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو اکیڈمی کے حوالہ سے۔ ناظرین، یہاں پہ ہم بتاتے چلے کہ آج یعنی سیٹرڈے ہے اور 13 دسمبر ہے، کل کو سنڈے یعنی 14 دسمبر ہے۔ کل کے دن یعنی 14 دسمبر کے دن سنڈے والے دن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی اس مرتبہ بھی نہیں کھلے گی۔ یہ نہیں کہ ناظرین یہاں پہ ہم یہ بات کہتے چلے کہ یہ نہیں کہ ان کو اجازت نہیں ہے، اجازت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی خدشات کی وجہ سے اس وجہ نہ کھولی جا رہی ہو۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے لیکچر کے شروع کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے اگلا جملہ جو وہ اکثر بولتے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آگے آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ عوام الناس کو اس چیز کی طرف لگا دیا ہے کہ بندہ خود قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسا طبقہ بھی ہے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے جس کو ہم بریلوی کہتے ہیں۔ ان کے ہاں وہ تو کہتے ہیں جی ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب لوگ کچھ کمنٹس کے اندر کہیں گے جی کس نے کہا؟ مفتی سمر عباس اتاری نے کہا ہے۔ تو خیر ناظرین یہاں پہ اور بھی کہا ہے، دیوبند کے مفتی عبدالباقی کراچی نے بھی یہ بات کہی ہے۔ تو خیر ناظرین میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر، یہ کیوں نہیں عوام الناس کو رب العالمین کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے دیتے؟ کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنے دیتے؟ میں اگر یہاں تک سمجھاؤں، یہاں تک اگر میری سوچ میں آئے تو یہاں تک ہے کہ یہ اس لیے نہیں عوام الناس کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے دیتے اور نہ ہی یہ خود سناتے ہیں پڑھ کر قرآن، کہ کہیں عوام الناس کو اگر ترجمہ عوام الناس نے پڑھ لیا، اگر ہم نے عوام الناس کو قرآن پڑھ کر سنا دیا تو ہمارا لنگر ٹکر پانی سارا چیز بند ہو جائے گی۔ حالانکہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اگر آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں تو میں رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جب تک آپ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بلکہ المستدرک حاکم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور حدیث یہ دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ میرے حوض پر آ جائیں گے۔ تو جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، پھر ہم تیسرے چوتھے پانچویں طرف کیوں دیکھیں؟ ہم رب العالمین کے قرآن کو فالو کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو کریں۔ باقی نبی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔